شدید تھکن، بخار اور الجھن کے باوجود وہ کب بیڈ پر بیٹھی بنا لباس تبدیل کیے سو گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ مصرف دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ سمٹ کر سو رہی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا گہری سانس بھر کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا۔ اجالا کی آنکھ کھلی تو وہ اسے قریب بیٹھا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا خیال تھا وہ اب اسے بستر چھوڑنے کو کہے گا اور کہے گا کہ اسے نیند آ رہی ہے، لہٰذا وہ اس کے بستر سے اٹھ جائے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کا حال خوب واضح کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور تم کیوں بھاگ کر یہاں تک آئی تھی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اجالا کے ہاتھ اپنے گلے پر رک گئے۔ وہ زیور اتارنے کی کوشش میں تھی۔ جی سب بتاؤں گی، مگر کیا آپ میرا یقین کریں گے؟ ہاں کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اجالا گہری سانس بھرتی اپنے ماضی میں ڈوب گئی۔ میرے دادا عبداللہ صاحب مقامی مسجد کے امام، نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی شادی بھاگپری نامی ایک نیک مومن عورت سے ہوئی تھی، جنہوں نے انہیں اللہ کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دو بیٹے تھے، غلام عباس اور غلام محمد۔ گھر اگرچہ پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، مگر وہ ان کے سر چھپانے کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تھا۔ اپنی زندگی میں ہی دادا نے اپنے دونوں بیٹوں کے الگ پورشن بنوا دیے تھے۔ تایا بڑے تھے اور ان کے کپڑے کی دکان تھی، جبکہ ابا ان سے 6 برس چھوٹے تھے اور انہوں نے باپ کی خواہش پر 10 جماعتیں پاس کر کے مقامی اسکول میں ہی درس تدریس کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ یوں تو دونوں بیٹوں پر ہی ان کا رعب تھا، تاہم اپنے اچھے اوصاف کی بنا پر ابا ان کے زیادہ قریب تھے۔ ان کا زیادہ وقت دادا کے ساتھ مسجد میں بسر ہوتا تھا۔ دادا کی ابا سے خصوصی انست کے بعد تایا کی کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے نہیں بنی۔ وہ اپنی من مانی کرنے والے ضدی انسان تھے۔ دادا نے دادی کی وفات کے بعد اپنی ساری زندگی مسجد کی خدمت کی، جبکہ تایا نے ایک روز اپنی دکان میں آنے والی خوبصورت رشیدہ کو بھگا کر اس سے چوری چھپے شادی کر لی۔ یہ بات زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بے پناہ اچھی شہرت رکھنے والے میرے دادا نے اس شرمناک حرکت کو ایسا دل پر لیا کہ 15 روز کے اندر ہی دل کے دورے کا شکار ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ باپ کی ناگہانی موت کے بعد میرے ابا دنیا سے مزید کنارہ کش ہو کر اللہ کے قریب ہو گئے۔ ادھر تایا کی شادی کو بھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ قدرت نے بے حد خوبصورت بیٹے سے نواز دیا، تاہم یہ شادی زیادہ عرصے نہ چل سکی۔ گھر میں روز کا معمول بنتے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا انجام بلاخر طلاق پر ہوا تھا، اور یوں غلام عباس صاحب شادی کے محض 2 سال بعد بیوی کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی محروم ہو گئے۔ دوسری بار وہ جس خاتون سے شادی کے خواہش مند تھے، ان کے گھر والے اپنی دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں بیانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یوں ابا کی مرضی اور پسند کے قطعی خلاف تایا نے اپنا گھر بسانے کے لیے ابا کی شادی اپنی مرضی سے اپنی سالی سے کر دی، جو ایک جھگڑالو اور ناشکری عورت تھی۔ ابا نے اپنے تیکھے مزاج کی گمراہ بیوی کے ساتھ نبھانے کی پوری کوشش کی، اور ان کے بطن سے جنم لینے والے اپنے بچوں اجالا، آباد، ندا اور سعد کی بہترین پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ مقامی اسکول میں درمیانے درجے کے استاد تھے اور اپنی پوری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھتے تھے۔ اس کے باوجود گھر میں لڑائی تھی کہ کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ تایا کی دوسری بیوی سے 2 بیٹے اسجد اور ولید تھے، جبکہ ایک بیٹی ماریا تھی۔ ابا کی نسبت ان کے گھر میں امن تھا، کیونکہ وہ بیوی اور بچوں کے حکم کے غلام تھے اور ان کی خوشی و خواہشات کے لیے جائز و ناجائز کی حدود ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میری پیدائش پر میں اپنے نام کی طرح صاف رنگت کی نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میری پیدائش پر تائی نے اپنے بڑے بیٹے اسجد کے لیے مجھے مانگ لیا۔ میں ابھی میٹرک میں تھی کہ ابا ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ٹانگ پر چوٹ لگوا بیٹھے۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے زخم بگڑتا گیا، آہستہ آہستہ کوڑ میں بدل گیا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈالے تو میری ماں شمشاد بیگم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور زبردستی طلاق لے کے اپنا علیحدہ گھر بسا لیا۔ اماں کے اس اقدام نے بچوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ سب ابا سے متنفر تھے، کیونکہ تائی اور تائی نے رشتے کی ناکامی کا سارا ملبہ انہی پر ڈالا تھا۔ زندگی کے ایسے کٹر حالات میں میرے لیے صرف اسجد کی ذات تھی جو پوری دنیا تھی۔ پرائیویٹ FA کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں سلائی کا شعبہ جوائن کر لیا تھا، جبکہ ابا نے بھی اسکول والوں کی طرف سے معذرت کے بعد اپنے گھر میں ہی بیٹھک کو ذریعہ معاش بنا لیا اور وہاں روزمرہ کی چیزیں رکھ کر ساتھ دن بیٹھے رہتے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو بے حد نیک اور پرہیزگار پایا۔ اللہ سے لو لگانے کے بعد دنیا ان کے لیے گھاس کے تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہو کر رہ گئی تھی۔ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی بجائے اللہ سے گلہ کرنے کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اور یہی بات تائی، اماں اور ابا کو چڑھاتی تھی۔ حالات ابھی ٹھیک سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک روز تایا کی کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اسجد شہر میں پڑھ رہا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ پیچھے غلام عباس صاحب اور ان کے ملازم ہی ہوتے تھے۔ تقدیر کی طرف سے اس آفت پر صبر کرنے کا حوصلہ تایا اور ان کی بیوی میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راہ راست سے بھٹکنے لگے تھے۔ اسجد
اسجد کا کالج میں آخری سال تھا اور میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھریلو حالات خراب ہونے کے باوجود میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ اپنی ہر ضرورت سے پیسے بچا کر جتنے پیسے جمع کرتی سب اسجد پر وار دیتی۔ میری اولین خواہش تھی کہ اسجد کا ہر خواب پورا ہو، وہ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرے۔ آخر اسجد بھی تو بچپن سے میرا بہت خیال رکھتا آیا تھا۔ میری آنکھوں میں اگر اسجد کے خواب تھے تو اس کی بھی جان تھی مجھ میں۔ کوئی بھی خوشی یا غم ہوتا مجھ سے جب تک شیئر نہ کر لیتا اسے قرار نہیں آتا تھا۔ گھر سے دور رہ کر بھی اسے ہر بات کی خبر تھی۔ اب آج جو مجھ سے چھوٹا میری تمام امیدوں کا واحد مرکز تھا، میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ بیٹھا تھا۔ گھر کے ماحول میں ٹینشن کے ساتھ ساتھ عجیب سا بدلاؤ آ رہا تھا۔ اسجد کا نمبر قسمت سے ہی آن ملتا۔ بسمہ اور ندا ساتھ ساتھ دن تائی کے گھر گھسی رہتی۔ اب بعد بھی اکثر گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ ایسے میں اسجد ایگزام دے کر گھر آیا تو میں خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی۔ وہ ملازمت کرنے کا سوچ رہا تھا اور یہاں اس موڑ پر بھی میری رہنمائی اس کے ساتھ تھی۔ اس روز فیکٹری سے تھک کر میں گھر واپس آئی تو تایا ہمارے پورشن میں بیٹھا چنگاڑ رہا تھا۔ کنویں کا مینڈک ہے تو غلام محمد کنویں کا مینڈک، اسی کنویں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا ایک دن۔ کوئی واہ واہ کرنے نہیں آئے گا تجھ پر، تیری غلامی پر۔ اپنی عمر تو پوری کر چکا بیوقوف، اولاد کا سوچ۔ ساری عمر پڑی ہے ان کے سامنے، کیا کیا ہے تو نے ان کے لیے؟ 3 جوان بیٹیاں ہیں تیری، کون اس مفلسی میں رشتے لے گا ان کے؟ اپنے بیٹوں کا سوچ، باپ کے ہوتے ہوئے کیسے ذلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا قصور ہے ان کا کہ انہیں اچھی پراسائش زندگی نہ ملے؟ بول۔ بنا ہٹ کے میں 2 قدم آگے آئی تھی۔ نگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر صحن کے وسط میں میرا باپ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اولاد مرد مومن کی سب سے بڑی آزمائش ہے بھا، چاہے تو جنتی بنا دے چاہے تو جہنمی۔ میں نے حق حلال کے رزق سے پالا ہے اپنے بچوں کو، کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ پھر کیسی ذلت؟ غلام محمد کے بچے ہیں یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کے۔ مجھے یقین ہے یہ کبھی دنیا و آخرت میں میری رسوائی کا سبب نہیں بنیں گے۔ آپ چاہتے ہیں میں ان کی چند روزہ بہتر زندگی کے لیے آخرت کی رسوائی مول لے لوں؟ وہ وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے سوائے میرے آقا کے کسی نبی کا سر نہیں اٹھ سکے گا، اس وقت نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دستبردار ہو جاؤں، چند فانی چیزوں کے لیے ان کی آن و شان کا سودا کر لوں؟ یہ سب کر لوں تو محشر کے روز کس منہ سے ان کی شفاعت طلب کروں گا؟ کس منہ سے سفارش کی بھیک مانگوں گا ان سے؟ شرم نہیں آئے گی مجھے ان کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوتے ہوئے؟ تایا کی چنگاڑ کے جواب میں مجھے اپنے ابا کی آنسوں میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔ تبھی تایا پھر گرجا تھا، اوے چپ کر، آخرت کا حال کس نے دیکھا ہے؟ اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بخشنے والا ہے، ہم شوق سے تھوڑی کر رہے ہیں یہ سب، مجبوری ہے۔ 20 سال ہو گئے حق حلال کی کھاتے ہوئے، کیا ملا تو چھوڑ، یہ سب بڑے پیٹ والوں کی باتیں ہیں۔ پیٹ میں آگ لگی ہو تو کیسا مذہب، کہاں کا حسب نصب؟ تو دیکھ تو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا اس ملک میں دولت کے لیے۔ جہاں یہ سب جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ آپ جا سکتے ہیں بھا، میں اتنی سہار نہیں رکھتا۔ نہیں رکھتے تو جاؤ بھاڑ میں میری بلا سے۔ ابا کے مختصر جواب پر تایا کو پھر اشتعال آیا تھا۔ ساری عمر لوگوں کے بچوں کو نفع نقصان کے سبق پڑھائے ہیں تو نے، کبھی اپنے ان بچوں کی طرف بھی دیکھ، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں؟ کہیں کا نہیں چھوڑتی یہ غربت انسان کو۔ ہر گناہ اسی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے تو ہماری بھی تقدیر بدل جائے گی، وگرنہ کون ایسا شخص ہے یہاں جو اپنا ایمان ہاتھ پر لیے نہ پھرتا ہو؟ موت کے بستر پہ پڑا ہے تو جا کر کہہ دے کسی ڈاکٹر سے کہ تیرا مفت علاج کر دے، کیونکہ تو نبی کریم کا عاشق ہے۔ کون سنے گا تیری صرف اس حوالے سے؟ ارے جوتیاں مار باہر کریں گے لوگ تجھے۔ اس دنیا میں پیسوں کے بغیر سب کی دولت کو سلام ہے۔ اتنا ہی تجھے اپنے ایمان پر غرور ہے تو جا کسی ہسپتال میں اور ایمان کا حوالہ دے کر ہو جا بھلا چنگا، ہوتا کیوں نہیں؟ تایا کے اشتعال پر ابا کی آنکھیں مزید شدت سے آنسو لٹانے لگی تھیں، جبکہ میرا دل اس لمحے جیسے کسی نے پاؤں تلے لے کر مسل ڈالا تھا۔ کسی ڈاکٹر کی کیا مجال ہے بھا کہ وہ مجھے نہ مانے کو بھلا چنگا کر دے؟ شفا دینے والی ذات تو میرے سونے رب کی ہے، وہی بھلا چنگا کرے گا مجھے۔ اسی کے سامنے میرے پیارے نبی کا حوالہ سرٹیفکیٹ کی صورت کام آئے گا۔ وہی ہے بھا جو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ مردہ بکری کے بچے سے زیادہ حقیر اس دنیا کے لوگ میرے پیارے نبی کی شان و حرمت کو کیا جانے؟ وہ جن کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، انہیں اپنے ایک ادنا غلام کو بھلا چنگا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ تو صرف آزمائش ہے بھا، وگرنہ ان کے در پر تو بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بادشاہی لٹا دی، میری تو اوقات ہی کیا ہے۔ آنسوؤں میں ڈبا ابا کا ایک لفظ تایا کو بے چین کر رہا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ابا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروا دیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں بھا، یہ لوگ جو آپ سے آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، انہیں آپ سے ہمدردی ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ان کا مقصد صرف ہمیں راہ راست سے بھٹکانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرنا ہے۔ اسی لیے یہ کبھی بم برسا کر اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں، تو کبھی ہماری غربت کو ڈھال بنا کر یہ ہم سے ہمارا ایمان خریدنے چلے آتے ہیں۔ یہی تو شان ہے ہمارے پیارے نبی کے نام سے وابستگی کی، کہ محض ان سے جڑے ہونے کے باعث یہ ہمیں خریدتے ہیں، ہمارے ایمان کا مول لگاتے ہیں۔ وگرنہ دنیا بھری پڑی ہے رنگ رنگ کے مذہب والے بے آسرا لوگوں سے، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ انہیں کیوں ایمان کے بدلے دولت میں نہیں تولتے؟ تیرا دماغ چل گیا ہے غلام محمد، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی تجھے؟ اپنے حال کی طرف دیکھ ایک نظر، کوڑ زدہ ہے تو۔ لوگوں کو تیری طرف دیکھتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ لوگوں کو گھن آتی ہے بھا، میرے مالک کو نہیں آتی۔ وہ ابھی بھی مجھے روزی دے رہا ہے۔ اس نے نہیں کہا مجھ سے کہ جا غلام محمد، تجھے کوڑ لگ گیا ہے، اب تو میری عبادت کے قابل نہیں رہا، جا آج سے تیرا رزق بند ہے۔ تایا کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے ابا نے پھر زبان کھولی تھی۔ میں الجھی وہیں بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تیری مرضی و منشا یہی ہے تو خوش رہ، میرا فرض تجھے سمجھانا تھا، مگر تو خود ہی اپنا دشمن بنا ہوا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو آج سے ہی یہ بسیدہ گھر، یہ گندا محلہ، یہ لوگ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تجھے عقل آ جائے تو بتا دینا، آ جاؤں گا تجھے لینے، نہیں تو پڑا سڑتا رہ یہاں۔ جب تجھے اپنا خیال نہیں تو میں کیوں کروں؟ تایا خفا ہو گیا تھا، میں پریشان ہو گئی۔ وہ صرف میرا تایا نہیں، اسر بھی تھا، اسجد کا باپ بھی تھا، اس اسجد کا باپ کی جس کی محبت خون بن کر میری رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ اس لیے ان کی رخصت ہوتے ہی میں لپک کر ابا کی طرف آئی تھی۔ تایا کیوں آیا تھا ابا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا؟ ابا نے میرے سوال پر سر اٹھانے سے پہلے آنکھیں خشک کی تھی۔ تیرے ابا کے ایمان کا سودا کرنے آیا تھا بیٹی، دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چن لینے کا سوال لے کر آیا تھا۔ میں نے آخرت چن لی۔ میں سمجھی نہیں ابا، میں پریشان ہوئی تھی جب وہ بولے ہر کوئی کہاں سمجھ پاتا ہے میری دھی، ہر کسی کو کہاں سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں، اسی لیے تو نفسیاتی خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں اور انسان بھٹک کر اس راستے پر چل پڑتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ان کی پلکیں اب بھی نم تھی، میں حیران سی انہیں دیکھے گئی۔ تیرا تایا کہتا ہے بیٹی کہ میں اپنے دین سے پھر جاؤں، نبی آخرت زمان کی حرمت سے منکر ہو جاؤں، تم لوگوں کی چند روزہ عیش و عشرت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لوں، وہ دین کی جس میں سکون و نجات ہے اس میں ترمیم کر لوں۔ تو بتاؤ اجالا، کیا میں نے ساری زندگی تم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے کڑی محنت نہیں کی؟ کیا میرے رب نے تم لوگوں کو فاقے کی تکلیف دکھائی، کسی کڑے امتحان کی بھینس چڑھایا؟ اپنی ہزار نعمتوں کے ساتھ کبھی کوئی معمولی سی آفت میں بھی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں نا؟ پھر بھی تیرا تایا کہتا ہے میں اپنے دین و ایمان سے پھر جاؤں۔ کیا میں کر سکتا ہوں ایسا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اپنے محبوب کی امت سے پیدا فرمایا، اس کا حق ہے مجھ پر کہ مجھے جیسے چاہے آزمائے، جس حال میں رکھ کر چاہے آزمائے۔ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس رحمان اور رحیم کو آزماؤں، اس سے اپنی مشکلات کا گلہ کروں یا ان مصائب سے ہار مان کر اس کے نافرمان بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ کیا گارنٹی ہے ان لوگوں کے پاس کہ ہمیشہ یوں ہی جیتے رہیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ دبا دبا سا جوش لیے ابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ تایا اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ کہہ گیا ہے بیٹے، اس نے دنیا و آخرت میں سے دنیا چن لی ہے۔ ابا کے الفاظ پر مجھے لگا جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہو۔ اگر تایا اپنے دین سے پھر رہا تھا تو اسجد، اور یہاں آ کر میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں اسجد سے بات کروں گی ابا، وہ تایا کو سمجھا دے گا، تو پریشان نہ ہو۔ باپ سے زیادہ میں خود کو تسلی دے کر وہاں سے اٹھ آئی تھی، مگر سکون و قرار جیسے رخصت ہو چکا تھا۔ ابا نے میری تسلی پر چپ چاپ آنکھیں موند لی تھیں، یوں جیسے وہ کہیں محو ہو گئے ہوں۔ ان کے دماغ میں اس وقت ایک ہی شعر بار بار گونج رہا تھا، گنہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، آواز آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ اور آنسو تھے کہ بنا رکے ہی بہتے چلے جا رہے تھے۔ معزز ناظرین، اس دلفریب ناول کا بقیہ حصہ ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد اسی چینل پر ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔